السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور یہ گونج رہی مسودے کی. وہی مسودہ جو 26ویں ترمیم تھا وہ فائنلی منظور ہوا. کبھی کوئی ڈیلے ہوا، کبھی کوئی ملاقات لمبی ہوئی، کبھی کسی کی مہمانداری کو آزمایا گیا، کبھی کسی کے گھر لیٹ پہنچا گیا، کبھی یہاں سے وہاں، کبھی وہاں سے یہاں پیغامات پہنچائے گئے، اور آخر کار 26ویں آئینی ترمیم دونوں ہاؤسز میں اکثریت سے پاس ہو گئی. اور اس میں مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے حکمران، جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کالا سانپ جو تھا وہ انہوں نے اس کا ڈنک یا اس کا جو زہر تھا وہ نکال دیا ہے. یہ ویسے الفاظ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس مسودے کے بارے میں بھی کہے تھے جو کہ 15 یا 16 ستمبر کو پیش ہوا تھا، لیکن اب یہ معاملہ کچھ زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، اور اب جو ہے ہمارے پاس 24 گھنٹے سے بھی کچھ کم رہ گئے ہیں، 27-28 گھنٹے رہ گئے ہیں، جس میں ہم نے نئے چیف جسٹس کی تقرری کرنی ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 12 رکنی ممبرز پر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. اس میں 8 ایم این ایز ہیں اور 4 سینیٹرز ہیں. اس کا بریک اپ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ کس قدر جلدی تھی. 8 بجے پریزیڈنٹ کو، صدر آصف علی زرداری کو سائن کرنا تھا تاکہ یہ جو بل ہے فوری طور پر قانون بن جائے، لیکن وہ 8 بجے ہوا نہیں، کیونکہ انٹر پارٹی کورٹ اپیل کا کیس لگا ہوا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے، جس پہ بیرسٹر علی ظفر اور حامد خان صاحب پیش ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اب آپ یہ کیس نہیں سن سکتے کیونکہ اب یہ آئینی معاملہ ہو گیا ہے اور یہ اب آئینی کیس ہو گیا ہے، تو اب آئینی بینچ سنے گا. تو انہوں نے کہا میرے سامنے تو ایسی کوئی ترمیم نہیں ہے، میرے سامنے تو ایسا کوئی نہیں ہے بات. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو کہا کہ میں ہی سنوں گا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ انٹر پارٹی الیکشنز کرا لیجیے، جمہوریت اسی طرح آتی ہے. تو اس پہ حامد خان صاحب نے کہا کہ میرے پلیز آپ تمام، جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت متعصب جج ہیں، میں آپ کے سامنے اپنے دلائل نہیں دینا چاہتا، اور یہ تمام معاملہ جو ہے اب ڈسمس ہو گیا ہے اس کا. انٹر پارٹی کورٹ اپیل کا جو جج تھا، اس کے بعد صدر آصف علی زرداری نے اس کو سائن کر دیا. ہاؤ کنوینئنٹ. اس کے بعد ہم نے دیکھا جناب کہ ایک آج پھر ہم نے مسابقتی کمیشن کا ایک کیس ہے جس میں فروغ نسیم صاحب لائر ہیں، اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بینچ میں ہیں، جسٹس عائشہ ملک اس بینچ میں ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی یہ کہا بتائیے جی اب یہ کس کا کیس ہے، آئینی بینچوں کا یا ہمارا؟ تو انہوں نے کہا لگتا تو ہے کہ آئینی بینچ کا ہے. تو پھر جسٹس عائشہ ملک نے کہا چلیں دین آل دا بیسٹ فار یو اینڈ یور آئینی بینچ. ایک عجیب کشمکش میں اب صورتحال پڑ گئی ہے کہ کس نے کس کو بنانا ہے، کس نے کس کو ہٹانا ہے، کس نے کون سے بینچ کے سامنے پیش ہونا ہے، آئینی بینچ کون بنائے گا. اور نئے چیف جسٹس کی تقرری جب ہوگی تو ظاہر ہے کہ میجر رول جو ہے وہ نون لیگ کا ہے. تو ظاہر ہے کہ بیکاز دے ہیو دا سیٹس، تو ان کی سب سے زیادہ نمائندگی ہے. اور پھر آپ کیا کیجیے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ہیں از ان دا رننگ، اور جسٹس منیب اختر ہیں اور جسٹس یا افریدی. تو آف کورس دا بک اسٹاپس ویئر وی ول سی. بٹ رات کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں، کچھ شعر و شاعری بھی ہوئی. صبح 3 بجے تک ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی صبح کا سما ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت زیادہ نازا ہیں، اور انہوں نے کہا جمہوریت کے لیے بہت اہم دن ہے، اور یہ جمہوریت جو ہے بہت آگے تک جائے گی، اور اس میں ظاہر ہے اٹس اے ورک ان پروگریس. لیکن یہ کالا سانپ جو وہ کہہ رہے تھے کہ جو جسٹس افتخار محمد چودھری ریٹائرڈ، ان کی طرف سے جو کالا قانون تھا وہ ختم ہو گیا ہے، کہ اس کے سانپ کو مار دیا گیا ہے. لیکن یاد رہے کہ سانپ ہمیشہ جو ہے وہ نہیں ہوتا جو ہمیں دکھائی دیتا ہے. اس کا زہر کون ڈالتا ہے؟ سانپ کبھی ایک، کم از کم ہمارے ملک میں عدلیہ ہمیشہ کسی کی فرنٹ سیٹ بنی ہے، کسی کے لیے فرنٹ بنی ہے، لیکن کسی کے اس کے بیک پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی رہا ہے. میمو گیٹ کو ہی لے لیجئے. میمو گیٹ میں منصور اعجاز صاحب کا کردار تھا، لیکن پاشا صاحب لکھاری تھے. اور پھر اس کے بعد معاملہ عدالت میں گیا تو اس کے بعد سب سے پہلے نواز شریف صاحب اپنا کالا کوٹ پہن کے پہنچ گئے، اور عوام کے وسیع تر مفاد میں انہوں نے کہا کہ امبیسڈر جو اس وقت حسین حقانی صاحب تھے ان کو فارغ کیا جائے، اور یہ حکومت جو ہے اس کو چلتا کیا جائے. اس کے بعد 58(2)B کا معاملہ آیا، سوئس کورٹس کو خط لکھنے کا معاملہ آیا. تو گیلانی صاحب نے اسپیچ کی کہ کیا کروں، 58(2)B کو مانوں یا ان کا خط پہ مانوں. تو اس کے بعد بھی نواز شریف صاحب نے یہی کہا تھا کہ آپ پہلے تو ریزائن دیں، پہلے تو آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں ایز پرائم منسٹر، اس کے بعد کچھ کیجیے گا. آئی ڈونٹ نو ہمارے سیاستدان اتنی ہپوکریسی یا ڈپلومسی کر کیسے لیتے ہیں، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی زندہ باد. اور بھی کچھ ہمارے پاس جھلکیاں ہیں، ذرا وہ بھی دیکھ لیجیے. آج چارٹر آف ڈیموکریسی جو کہ 2006 میں جس کے اوپر دستخط ہوئے شہید محترمہ بینظیر بھٹو، میاں محمد نواز شریف کے درمیان، اور اس کے بعد حضرت مولانا نے بھی اس کے اوپر اپنا تصدیق کی، اور دوسری پارٹیوں نے بھی، آج وہ ادھورا خواب پایا تکمیل تک پہنچا. اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے، اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حزب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے، اور
ایک کی کوشش یہ ہے کہ فلاں جج ہو، دوسرا کہتا ہے کہ فلاں جج ہو. آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازع میں یرغمال نہ بنایا جائے، بلکہ آئینی اصلاحات لائی جائے باقاعدہ طور پر، اور ملک کے عدالتی نظام کو ٹھیک کیا جائے. جو پاکستان کی عدالت کا حشر ہوا، ہم پاکستان کیا دنیا میں مذاق بن گئے جناب اسپیکر. ہر کام ان کے پاس، وہ نہ صرف عدالت ہے، وہ نہ صرف ایگزیکٹو ہے، وہ فورن پالیسی بھی طے کر سکتے ہیں، وہ وزیر خزانہ بھی ہے، ڈیم بھی بنا سکتے ہیں. پٹیٹو، ٹماٹر اور پکوڑے کی قیمت کا فیصلہ وہ کریں گے. اگر یہ کام ان کا ہے، اس سے بہتر یہ ہوتا کہ وہ آ کے یہ عہدے سنبھال کے کرتے. اور اس میں کوئی گراؤنڈ بریکنگ اصلاحات نہیں ہیں جو بار بار ہمیں کہا جا رہا ہے کہ عوام کے وسیع مفاد میں یہ فیصلے کیے گئے ہیں. تو پلیز مجھے بھی بتا دیجیے اگر آپ کو وہ شک نظر آ جائے جس میں عوام کے وسیع مفاد آپ کے سامنے آ جائیں، کیونکہ لوگ کورٹس میں تو ججز ہی نہیں ہیں. معاملہ اوپر تک تو تب پہنچتا ہے جب نیچے سے سنائی شروع ہو. سنوائی کیسے ہوگی جب جج ہی نہیں ہے؟ اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل کس طرح سے زد و کوب کیا گیا، لوگوں کو لایا گیا. اب خیر یہ بھی اب کہانیاں رہ گئی. ریاض فتیانہ صاحب واز ایبسنٹ، زید قریشی واز ایبسنٹ. ان کے بارے میں بڑی بڑی جم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ یہ ہے دے ہیو شفٹیڈ their positions, their loyalties. لیکن 5 جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کہیے ان کو، وہ انہوں نے ووٹ ضرور دیا اس حق میں. اور I'm guessing کہ عادل بازائی صاحب موجود نہیں تھے جو پہلے پی ایم ایل این میں تھے، پھر پی ٹی آئی میں گئے. تو اس کے لیے جو ریفرنس تھی وہ نواز شریف صاحب نے آج ان کا ریفرنس جو ہے اسپیکر ایاز صادق کو بھجوا دیا. اسپیکر ایاز صادق صاحب نے الیکشن کمیشن کو پھر خط لکھ دیا کہ عادل بازائی کو فوری طور پر ڈی سیٹ کیا جائے اور یہ سیٹ خالی تصور کی جائے. اب یہ تمام تر معاملات میں، اور یہ 12 ممبرز نے کل فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ کا جج کون ہوگا. ہم سب کو تو شاید پتہ ہی ہے، لیکن کس کس کو نہیں پتہ اس کو بھی کل پتہ چل جائے گا. اور اس کے بعد کیا معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو اس ملک کا، اس ہمارے ملک کی کانسٹیٹیوشن کا پریامبل میں ہے، کیا اس کو اس طرح سے توڑ مروڑ کے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ خیر یہ تو میرا موقف ہے، لیکن اور پی ایم ایل این کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا خرم دستگیر صاحب. آپ ایک طرح سے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ کل آپ اتنی دیر تک پارلیمنٹ میں بیٹھے نہیں رہے، کیونکہ ماشاءاللہ کبھی 3 بجے کبھی 6 بجے کبھی 7 بجے 3 دن سے ایک ڈرامہ تھا جو چل رہا تھا. مجھے یاد ہے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی جب یہ ڈسکس کیا تھا، جب یہ رات میں یہ پٹیشن جس طرح سے یہ بل پیش ہو رہا تھا، اس کو بھی آپ نے کہا تھا یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیفینڈ دیٹ. لیکن یہ جو کل ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، کل پاکستان میں جمہوریت کو تقویت ملی ہے، اور جو جمہوری نگرانی ہے پاکستان کی عدلیہ کی، اس میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے خوش آئند ہے. اور یہ ایشو کے جو جوڈیشل کمیشن ہے جو کہ ججز کی تعیناتی کرتا ہے، اس میں اب زیادہ وسیع تر ممبرشپ ہے، اور اس سے بھی اس کے معاملات میں شفافیت آئے گی. اسی طرح چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اب آٹومیٹک سینیورٹی پر نہیں ہوگی، اس کو باقاعدہ جانچا جائے گا. جمہوریت کو تقویت کیسے ملی ہے، ذرا میں یہ جاننا چاہوں گی. جی، جب عدلیہ اپنے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنے سے قاصر ہو تو اس کو کون دیکھے گا؟ Who will guard the guardians؟ کہ ہمارے پاکستان کے عوام کے پاس تو بالآخر ان کے منتخب کیے ہوئے ممبران مقننہ ہی ہیں جو ان کے بہاف پر یہ ساری نگرانی ان کے منتخب کیے ہوئے مطلب جوڈیشری نے منتخب کیے؟ نہیں، عوام نے منتخب کیے ہیں نمائندے. اور عوام نے نمائندے منتخب کیا. اب عوامی نمائندے جو ہیں وہ ججز کو منتخب کریں گے، کیونکہ پہلے یہ کام کوئی اور کرتا تھا، آؤٹ آف ٹرم پروموشن کوئی اور دیتا تھا. نہیں، میرے خیال میں ایک تو بہت اس پہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے. اگر آپ جوڈیشل کمیشن کی ممبرشپ کھولیں، جی میں کھول رہی ہوں. چیف جسٹس آف پاکستان 3 موسٹ سینئر ججز آف دا سپریم کورٹ، موسٹ سینئر جج آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ. تو لہذا بڑی تگڑی نمائندگی ہے پاکستان کے اعلیٰ ترین عدلیہ کی. اسی طرح جوڈیشل جو بینچ جو اسپیشل کمیٹی بننی ہے اس میں بھی موجود ہیں جو سینئر موسٹ لوگ ہیں. تو لہذا یہ کہنا کہ جی جو ہے یہ بالکل ہی ہم نے سیاستدانوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے، سیاستدان سے زیادہ بہتر لفظ ہے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں دیا ہے. اور دوسری جو بات ہے، چونکہ میں اس کا عینی شاہد بھی ہوں 18ویں ترمیم کا بھی اور 19ویں ترمیم کا بھی، اس کے بعد ہمارا ایک خواب تھا اس وقت جو یہ ترمیم پاس ہو رہی تھی
کہ یہ جو آزاد عدلیہ ہے یہ پاکستان کے عوام کی خدمت کرے گی، جمہوریت کو تقویت دے گی اور پاکستان کے معاملات کو آگے لے کر چلے گی، وہ خواب ہی رہے۔ یہ تینوں معاملات میں، عوام کی خدمت میں، جمہوریت کو تقویت دینے میں اور اوور آل آئین کی سربلندی میں 14 سال میں یہ عدلیہ ناکام ہوئی ہے۔ تو لہذا اس لیے ایک نیا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے آئین میں ترمیم کے ذریعے کہ کیا اس کے ذریعے ہم کوئی بہتر رزلٹ لے پائیں گے، کیا ججز کا معیار بہتر ہو جائے گا، کیا ان کے فیصلوں کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی، کیا ایسی عدلیہ وجود میں آئے گی جو اپنی دوسری جو لوور جوڈیشری ہے ان کا بے لاگ احتساب کر سکے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکے۔ تو وہ ایک 14 سال پہلے ایک طریقہ کار استعمال ہوا، اس کو آزمایا گیا، اب وہ کامیاب نہیں ہوا تو اب ہم نئے طریقہ کار کی طرف آ گئے، جس کو ہمیں ضرور جو ہے ایک دفعہ موقع دینا چاہیے، کیونکہ 18ویں ترمیم میں بھی یہ کوشش کی گئی تھی لیکن 19ویں میں پھر یہ سارا کچھ واپس لے لیا گیا۔ تب ایک بار پھر معاملہ جو ہے وہ پارلیمان کی طرف واپس آیا ہے کہ پارلیمان کا رول پہلے سے زیادہ ہے اور ججز کی اپوائنٹمنٹ میں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ میں پہلے سے زیادہ شفافیت اور جمہوری نگہداشت ہے۔ شفافیت تو وہاں ہوتی ہے نا دستگیر صاحب جہاں پہ ریپرزنٹیشن ایکول ہو، جب ریپرزنٹیشن ان ایکول ہو تو پھر کیسے ہوتی ہے شفاف؟ کیونکہ اگر آپ دیکھ لیجیے تو پی ایم ایل این کے تو 3 ایم این ایز، ایک اسپیکر ہے، پیپلز پارٹی کے 2 ایم این ایز، ایک سینیٹر ہے، جے یو آئی ایف کا 1 سینیٹر ہے، پی ٹی آئی کے 2 ایم این ایز، 1 سینیٹر، ایم کیو ایم کا 1 سینیٹر، سو مطلب سب سے زیادہ ریپرزنٹیشن تو نون لیگ کی ہوئی نا۔ تو پھر فیصلہ بھی ظاہر ہے کہ اگر اختلاف بھی ہوا تو ظاہر ہے دے ول گو ود جو سبقت حاصل کر لے گا، اور جن کے پاس زیادہ ہوں گی سیٹیں وہ زیادہ سبقت حاصل کر لیں گے، تو مرضی تو نہیں کی ہوگی۔ جی تو پاکستان کے عوام کی یہی منشا ہے اگر ہم 8 فروری کے انتخابات کا نتیجہ دیکھیں، لیکن شفافیت اس سے ہوگی کہ وہ جماعت جس نے اس آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ، بلکہ ووٹ بھی نہیں دیا، انہوں نے مخالفت کی، وہ ان کے بھی نمائندے انہوں نے اگلے دن یعنی 24 گھنٹے سے کم عرصے میں جس ترمیم کی سخت ترین مخالفت کی، اس ترمیم کے نتیجے میں بننے والے کمیشن کے لیے اپنے نامزدگیاں بھیج دی، وہ وہاں موجود ہوں گے۔ اب یہ ان کی اوپر ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری بطور اپوزیشن نبھاتے ہیں اور اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ کیا جو ہم سب کی خواہش ہے کہ بہتر لوگ چیف جسٹس بنے، بہتر لوگ جو ہے عدلیہ کے ججز بنے۔ اب ان کی بھی ذمہ داری ہے، صرف نون لیگ کی ذمہ داری نہیں، اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے معاملے پہ اپنا رول ادا کریں۔ یہاں آپ دیکھیے جو ترمیم کا معاملہ تھا، اگرچہ ان کی بہت ساری باتیں ہم نے مان لی ٹیکسٹ کے اندر، لیکن آخر میں آ کر انہوں نے پھر اس سے جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور بجائے یہ کہ کم از کم وہ بتاتے تو صحیح کہ اگر ان کی نظر میں پاکستان کی عدلیہ کی کارکردگی بہتر کرنے کا کیا معیار ہوگا یا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جی یہ جو ہے اگر ممبران اسمبلی کی تعداد زیادہ ہے تو کم ہونی چاہیے، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور صرف مخالفت برائے مخالفت کر کے اب پھر آج جو ہے انہی کمیٹیوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ تو اس پہ اعتراض ہے کہ کمیٹیوں میں جا کے کیوں بیٹھ گئے، یا مخالفت کی اس پہ اعتراض ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اچھا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اب یہ چونکہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے، ان کا وہ اس آئین نے ان کو وہ حق دیا ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا let me phrase this differently. Let me phrase this question. اب وہ وہاں موجود ہیں۔ دیکھیے اپوزیشن کی جو ہمیں احترام کرنا ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ لوگ کون ہیں، ہمیں ان ووٹروں کا احترام کرنا ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں، تو ان پاکستانی مرد و خواتین کا احترام ہے جنہوں نے ان لوگوں کو ان اسمبلیوں میں بھیجا۔ سر جو لوگ پارلیمنٹ موجود ہیں وہ تو میرا خیال ہے یا تو وہ احترام کرنا نہیں جانتے، یا پھر وہ اپوزیشن کی صحیح والی احترام جو ہے پھر آئی تھنک آپ ہی صحیح بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو اپنی منشا پر کرنے کا معاملہ ہوتا ہے نا، کہ یہ پی ایم ایل این کا obsessive جو ہے کنٹرول لینے کا ایک خاصا رہا ہے، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی نمائندگی کرنی ہو، تقرری کرنی ہو یا کسی اور کو، تو لیکن you've always made the wrong choices۔ اور اگر ہم صرف یہ کہیں کہ نواز شریف کو گھر بھیجا عدلیہ نے، ثاقب نثار تھے، جسٹس کھوسا تھے، اور آپ ڈیم کیوں بنایا انہوں نے جسٹس کھوسا نے یہ کیوں کیا، فلاں کیوں کیا، کہ تو یہ اب منصور علی شاہ صاحب کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ اور صرف نواز شریف کو اور گیلانی صاحب کو اور راجہ پال اشرف صاحب کو گھر نہیں بھیجا گیا، عمران خان صاحب کو بھی بندیال گورنمنٹ نہیں، بندیال جوڈیشری نہیں گھر بھیجا تھا سر۔
نہیں، میں آپ سے اختلاف کروں گا. عمران خان کو گھر بھیجنے والوں میں شامل ہوں. میں نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا تھا اس دن قومی اسمبلی میں. جی، اور اگر وہ نہ کورٹ کھلتی تو کیا ہوتا؟ رات کو اگر کورٹ نہ کھلتی تو کیا ہوتا؟ جی، تو یہ تو پھر اس کے بعد کے سوالات ہیں نا. لیکن جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک قومی اسمبلی نے ایک وزیر اعظم کو باقاعدہ پروسیس کے ذریعے اس پر عدم اعتماد کیا اور کہا کہ اس کی جگہ کوئی نیا شخص منتخب ہو. اس میں جو ہے، اور یہی بات ایشو جو ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے جو ایک اور جہت ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے عدلیہ کا جو کردار ہے پاکستان کے اقتدار میں اور حاکمیت میں وہ غیر معمولی ہو چکا ہے. اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب اس کے اندر کچھ ریفارم کیا جائے جو کل کیا گیا ہے، تاکہ ہم کم از کم اس جو مسلسل ایک تجاوز اور انٹرونشن ہے اس سے بچیں. اور دوسرا یہ کہ سیاستدانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اپنے سارے معاملات جو ہیں وہ عدلیہ کے پاس مت لے کر جائیں اور باہمی افہام و تفہیم سے پارلیمان میں ان کو حل کریں. مطلب یہ مشورہ آپ دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی جیسے عدلیہ میں بعد میں جائیں، پہلے ڈیل کر لیں، اس کے بعد عدلیہ میں جا کے کیسز معاف کرا لیں، اور وہی جن سے وہ بات کریں ان کے خلاف JIT بھی وہی بنائے، پلان اور 2 پروجیکٹ عمران بھی وہی بنائے. اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی جمہوریت کی تقویت ہوئی ہے. کل عدلیہ کو آپ نے آزادی اس کی چھین لی ہے، لیکن آپ کو اس سے جمہوریت کو میں بالکل آپ سے سخت ترین اختلاف کروں گا. عدلیہ کی آزادی اپنی جگہ پر قائم ہے. میں اپنے الفاظ دہرا دیتا ہوں، عدلیہ کی جمہوری نگہداشت میں کل اضافہ کیا گیا. لفظوں کا کھیل اچھا ہے خرم دستگیر صاحب، لیکن آن پیپر مجھے ایسا لگتا نہیں ہے. لیکن آف کورس آئی کین بیگ ٹو ڈس ایگری وتھ یو، بٹ نہیں، آپ دیکھیے نا، اگر میں ایک اور چیز، اگر آرٹیکل 9A ایمینڈ ہوا ہے اور پاکستان کے 24 کروڑ شہریوں کے لیے ان کو لیے ایک نیا حق دیا گیا ہے، ان کی حق میں وسعت آئی ہے کہ ہر شہری جو ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، every citizen, every person shall be entitled to a clean, healthy and sustainable environment. I don't know whether to laugh or cry, sir. I don't know whether to laugh or cry. I don't know if you're free enough to have your own say, magar we can have a clean environment. That makes perfect sense. جی نہیں، سے یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کو بطور حق کے ان کے آئین میں ایک درج کیا گیا ہے کہ ایک صاف ماحول بھی ان کا حق ہے. اب اس کی بنیاد پر لیجسلیشن ہوگی، اس کی بنیاد پر کیسز ہوں گے. پورے ملک سے لوگ اپنے حقوق کے جو ہے وہ حفاظت کے لیے آئیں گے. تو یہ ایک بہتری ہوئی ہے، یہ خرابی نہیں ہوئی. اور میں ایک بات دیکھیے جو آپ نے بڑی اچھی کی ہے، وہ کون سا سٹیٹس کو تھا کل رات سے پہلے جس کو ہم پریزرو کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیں جو ہے وہ 63A کا پرویز الہی کیس دیتا ہے، جو ہمیں نواز شریف کا پیناما کیس دیتا ہے، جو ہمیں ابھی جو سندھ جو سنی اتحاد کونسل کا کیس دیتا ہے، جو ہمیں بے شمار تجاوز جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 14 سال میں بھی، بلکہ 1953 سے لے کر. تو ہم کیا اس سٹیٹس کو پریزرو کرنا چاہتے؟ کیا وہ بہت اچھا کام عدلیہ کر رہی تھی کہ جی اس کو چھیڑا تو بہت خرابی ہو جائے گی؟ نہیں، سٹیٹس کو اینٹے کل رات سے پہلے وہ ہم سب کے لیے بڑا فکر مند تھا. عدلیہ بار بار آئین سے تجاوز کر رہی تھی، وہ عوام کو ڈیلیور نہیں کر رہی تھی، وہ جمہوریت اور آئین کی تقویت نہیں کر رہی تھی. اب اس پہ ضرور بحث ہو سکتی ہے کہ یہ جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے کیا وہ اس کا بہتر علاج ہے؟ بہتر علاج نہیں ہے، اس سے بہتر علاج ہو سکتا تھا. کیا میں پھر کہوں گا، کیا ججز کے اوپر جب ہم نے انحصار کیا کہ وہ آنے والے ججز کی تقرری کریں، کیا ججز کے معیار میں کوئی واضح بہتری آئی ہے؟ بڑے ادب سے کہوں گا نہیں. سر سوری ٹو سے، لیکن آپ کے خود کے جو سینئر وزراء ہیں وہ یہ باتیں ٹی وی پر کہہ رہے ہیں، کبھی کسی کی محفلوں میں کہہ رہے ہیں، نجی محفلوں میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو کہا گیا تھا 30 کو ہمارا تو بکسا پیک ہو جائے گا، ہماری تو حکومت ختم ہو جائے گی اگر منصور علی شاہ صاحب آ گئے تو. اور میں نے دوبارہ یہی پوچھنے کی سر گوارہ کیجیے گا کہ کیا ہے، واٹ از سملر بٹوین ثاقب نثار منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس کھوسا اور منصور علی شاہ صاحب، اینڈ who do you think will be the next chief justice of Pakistan, because it's definitely not going to be Mansoor Ali Shah Sahab, and it's not just hearsay, it's your government who's been saying that, so they've actually felt the fear. جی دیکھیے، حکومتیں آئیں گی اور چلی جائیں گی، چیف جسٹس آئیں گے اور چلے جائیں گے. جو ترمیم کل ہوئی ہے وہ قائم رہے گی جب تک کوئی آنے والی پارلیمان اسے بدل نہیں دیتی. اس میں کسی شخص کا نام نہیں لکھا، اس میں کسی پارٹی کا نام نہیں لکھا.
تو لہذا ہمیں اس سے قطع نظر کہ آج کی جو ارجنسی ہے وہ کیا ہے اور آج کے فیئرز سر will you side with your وزراء جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 30 تاریخ تک ہمیں ہماری گورنمنٹ کو فارغ کر دینا تھا منظور علی شاہ صاحب نے؟ اتنے ایڈونچرس ہیں منظور علی شاہ صاحب، یا ان کے پاس کیا جادو کی چھڑی تھی؟ جی وہ تو وزراء ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ میں ان نجی محفلوں کا حصہ نہیں ہوں جاؤں. شکر ہے، میں تو صرف اس کا متن پڑھ رہا ہوں جو 26ویں آئینی ترمیم کل ہوئی ہے، اور اس متن میں عدلیہ کی پرفارمنس کے بارے میں، جس طرح ججز کا تعین ہوتا ہے، پاکستان کے منتخب نمائندوں کی اس میں زیادہ نگرانی، میری نظر میں، آپ اس سے اختلاف کر سکتی ہیں، ایک بہتر جمہوری پیش رفت ہے. ٹھیک ہے سر، مجھے بتا دیجیے گا، کیونکہ کچھ سینیٹرز کے حوالے سے ہم نے یہ مطلب جن سے میری بات ہوئی وہ تو کہہ رہے تھے کہ پہلے ہم جو سائن کریں گے وہ اس کو ہم گزیٹ میں جا کے چیک کریں گے کہ جس پہ ہم نے سائن کیا ہے وہی ہے کہ نہیں ہے، کہ مطلب وہی مسودہ ہے کہ نہیں ہے. اس طرح کا لیک آف مسٹرسٹ بٹوین یور سینیٹرز، اس کے بعد BNP مینگل، مطلب پہلے ان کی کیسے غائب کیا گیا، پھر کیسے آپ وہ اپیئر ہو گئی نسیمہ بیگم، پھر انہوں نے ووٹ بھی ان کے حق میں دیا، BNP مینگل کے دونوں ووٹ آپ کے حق میں گئے، اختر مینگل بیچارے ان کو ڈھونڈتے رہ گئے، بٹ دے فائنلی یہ ساری چیزیں مسٹرسٹ تو کوز کرتی ہیں، اور عوامی نمائندگان جو ہم نے چوز کیے ہیں ان پہ بھی کوسچنز ریز ہوتے ہیں. نہیں، عوامی نمائندگان پر یہ ضرور آپ ان کے اوپر تنقید کر سکتی ہیں کہ وہ جو پاکستان کے عوام نے ان کو ذمہ داری دی ہے نگرانی کی کہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں، شاید اس نگرانی میں اتنے چوکنے اور مستعد نہیں ہیں جتنے انہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نا، عوام جب ووٹ دیتے ہیں تو وہ اس لیے ووٹ نہیں دیتے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنی گاڑیاں، اسلحہ اور پولیس اور وسائل لے کر اسلام آباد پر حملہ آور ہو جائے. وہ تو ووٹ دیتے ہیں کہ جی ان کے لیے ایک بہتر زندگیاں یہ صوبائی حکومتیں اور باقی حکومت بنائیں گی. لیکن یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جب استعمال اس چیز کا ہوگا کہ جو نمائندے ہیں ان سے یہ ایکسپیکٹیشن کہ جناب وہ پوری طرح چوکنے رہیں، وہ درست ایکسپیکٹیشن ہے. تو لہٰذا اگر ایوان میں کسی نے، جو آپ نے کہا کہ جی ٹیکسٹ ہمیں نہیں معلوم کون سا ٹیکسٹ ہے، بہرحال اب گیزٹ میں ایک پبلش ہو گیا ہے، اور یہ عوامی نمائندوں کی ذمہ داری ہے جو لوگ اس وقت سینیٹر قومی اسمبلی میں، کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو نیشنل گیزٹ ہے اس کے اندر کوئی غلط لفظ یا کوما تک بھی لکھا ہوا ہے، وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ جو پروسیس ہوا ہے وہ پروسیس درست ہے، اور وہ پروسیس جو ہے ریفارم جو کرنا ہے معاملات کو اور ان کو سٹیٹس کو پر نہ چھوڑ دینا، یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک پیش رفت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کل کا کون بنے گا چیف جسٹس آف پاکستان؟ آپ کے دماغ میں کوئی نام ہے؟ یہ میری نظر میں تو تینوں جو لوگ ہیں وہ آنریبل ہیں، اور ہم ان کو آنریبل ہی سمجھتے ہیں. لیکن یہ اب کافی عرصے کے بعد ہوگا کہ 3 سینئر موسٹ ججز کی کارکردگی، اور یہ بھی اس اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس معیار پر پرکھتے ہیں. معیار پر اگر آپ ہوتے ہیں معیار پر رکھتے تو کس کو بناتے؟ جی میرے سامنے تو میں نے تو ابھی کوئی معیار تعین نہیں کیا، لیکن ان کے جو دیے ہوئے فیصلے ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. جوڈیشل کمیشن جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے ان کا جو ریکارڈ ہے ہائی کورٹس میں وہ بھی سامنے آنا چاہیے. منیب اختر صاحب اور جسٹس منظور علی شاہ صاحب تو پھر نہ ہی سمجھوں میں آپ کی طرف سے. یہ آفریدی صاحب کا نام لے رہے تھے. موجود ہے محمد احمد پنسوتا صاحب کو ہم ان سے انٹرویو لینے کی کوشش کریں گے. محمد احمد پنسوتا صاحب، آئی ایم شیور یو ہیو گون تھرو دی 26th جو امینڈمنٹ آئی ہے، اور آف کورس آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ واٹ دیٹ مینس. آپ ذرا اگر ہمیں سادہ الفاظ میں بتا دیجیے کہ کیا ہوا ہے، ویئر از دا پاور ناؤ؟ دیکھیے جی امینڈمنٹ جو ہے نا اس میں ایک پری امینڈمنٹ پروسیس ہے، پھر امینڈمنٹ اٹ سیلف ہے، پھر امینڈمنٹ کا کانٹینٹ ہے. اگر آپ پری امینڈمنٹ پروسیس دیکھیں تو جب بھی دنیا میں کسی ملک میں امینڈمنٹ آتی ہے تو دیر از اے پروسیس، آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں. جی کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسیز میں ہمارا جو آرٹیکل 239 ہے وہ بھی جب آپ فلوٹ کرتے ہیں تو اس میں لیٹ سے 9 مہینے 18ویں ترمیم پر بحث ہوئی تھی. اتنی امپورٹنٹ ترمیم آپ لا رہے ہیں کہ آپ جوڈیشری کو ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو بی ویری سول ان سیئنگ کہ آپ ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس ریگولیشن کے لیے آپ اسٹیک ہولڈر سے بات کرتے ہیں، چیف جسٹس کو آن بورڈ لیتے ہیں، ججز سے پوچھتے ہیں، پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے، ان ہینسارڈز کو آپ جسے کہتے ہیں انگلینڈ میں ریڈیوس کرتے ہیں ٹو رائٹنگ، سو دیٹ کل کو لوگوں کو پتا ہو کہ اس کے پیچھے لیجسلیٹو انٹینٹ کیا تھا. یہاں پر تو ڈرافٹ ہی آج پاس ہونے کے بعد بھی شام کو بڑی مشکل سے ہم نے لیا ہے کہ ہم نے ٹی وی پہ بولنا ہے، کوئی صحیح ڈرافٹ تو ہمیں مل جائے. سو فرسٹ
سو فرسٹ آف آل آرٹیکل 239 جو ہے, آرٹیکل 239 اٹ سیلف جو ہے اس کی وائلیشن ہے, بیکاز یہ آئینی ترمیم میرے نزدیک پراپرلی موو نہیں ہوئی. موو ہونے کے بعد ہم آتے ہیں کانٹینٹ پر. دیکھیں کانٹینٹ میں سب سے پہلے جو نظر آ رہا ہے, میں جیسے آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ہر شک کسی واقعے کی طرف ریفر کرتی ہے. آرٹیکل 187 کو کرٹیل کیا کیونکہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا. چیف جسٹس کی آپ نے اپوائنٹمنٹ اپنے ہاتھ میں ایگزیکٹو میں لی بیکاز یو وانٹ ٹو کنٹرول دا پروسیس ان دا سپریم کورٹ. آئینی بینچ آپ نے ود ان دا سپریم کورٹ کریٹ کیا بیکاز یو وانٹ دا پولیٹیکل میٹرز ٹو بی کنٹرولڈ ود ان دا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کے اندر 1, 3, 4, 7 میں سے پک اینڈ چوز کریں گے تو آٹومیٹکلی سیاست آئے گی. اس سے پہلے جو ہے رول وہ بڑا بہترین تھا کہ جو سینئر موسٹ ہوتا تھا وہ چیف جسٹس ہوتا تھا, ہی وڈ سرو اینڈ دین لیو, بیکاز جج بننے کا کرائٹیریا جو ہے دیٹ ہی ہیز ٹو بی اے جینٹلمین اور وہ سارے کر کے وہ فلفل کر کے آتا ہے. تو چیف جسٹس کے ٹائم پر آپ کیوں ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ سو ایک کنٹرول اسیوم کرنے کی کوشش کی گئی ہے بائی دی ایگزیکٹو. پھر ہم آگے چلتے ہیں آرٹیکل 199, اس کے اندر بھی کنٹرول اسیوم کرنے کی کوشش کی گئی. جو آپ سے مانگا گیا اس سے باہر مت جائیں. دیکھیں کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں جب ججز بات ڈیسائیڈ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسے آتی ہیں. یہ جو آج آپ نے 9A کلین انوائرمنٹ ڈالا اس میں, یہ بھی سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ صاحب اور ڈفرنٹ ججز کی ججمنٹ سے آپ نے اٹھا کے آج لگایا. اگر یہ اس طرح لیفٹ رائٹ نہ جاتے تو آج کلین انوائرمنٹ تو لا ہی ڈیولپ نہ ہوتا. سو جو یہ جو مومنٹ کا ہے جس کو آپ نے مومنٹ کا ہے, تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ سارا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور جاتے جاتے ایک لالی پاپ دے رہے ہیں کہ جی ہم نے انوائرمنٹ کلین رکھنی ہے, وہ اس لیے ان کو دینی پڑ رہی ہے بیکاز باقی اتنی گندی کر دی ہے کہ 9A تو بڑا ضروری ہو گیا ہے. سو دے ہیو ٹو کلین دی انٹائر انوائرمنٹ. سو اس پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں گا کہ یہ ساری کی ساری, اگر ون لائن اف آئی وڈ ٹو سم اٹ اپ, اٹ از این اٹیمپٹ ٹو کنٹرول دا جوڈیشری پاکستان which basically is violative of independence of judiciary, جو کہ ہماری راولپنڈی بار ایسوسیشن کے میں چیز طے پا گئی ہے کہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کا حصہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اور آرٹیکل 175 کو جب آپ چھیڑیں گے, جو 18ویں ترمیم کے ٹائم بھی آپ کوشش کی گئی تھی اور پھر 19ویں لانی پڑی تھی, یہ بھی مجھے لگتا ہے 26 کے بعد 27ویں یا پھر 26 شاید مائنس ہو جائے, کیونکہ اتنی جلدی جب کوئی چیز آئے وہ اتنی جلدی ہی واپس جاتی ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے, بیکاز آج اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ایکشن کمیٹی بنائیں گے, حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں لائرز جو ہے ملک کی ہڑتال کریں گے, فرائیڈے ول بی اے بگ ڈے, آپ کو لگتا ہے بار کاؤنسلز ریئیکٹ کریں گی؟ آپ کو لگتا ہے اس طرح معاملات کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل کے کچھ وکلا کے ہاتھ میں جائیں گے؟ بیکاز وی آر ہیئرنگ سم ویری ویری اسٹرانگ تھنگس فرام دیم, اور ہمیں پہلے بھی ان کا موقف پتا تھا جو لائرز کنونشن کراچی میں ہوا تھا, اس پہ بھی ہم نے ان کو سنا تھا. سو ناؤ آئینی بینچز اور کورٹس, دا پوائنٹ از مطلب مرضی آپ کی, کنٹرول آپ کا, فیصلے آپ کی مرضی کے. دس از ہاؤ وی آر سیئنگ اٹ, بٹ آئی گیس دے آر سیئنگ اٹ ڈفرنٹلی. دیکھیں جو امپورٹنٹ بات ادھر ایک تشویش آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی تھی, وہ میں شاید سمجھتا ہوں کہ ابھی انیشل لیولز پر اتنی گہری نہ نظر آئے آپ کو جب یہ شروع ہوگا, بٹ ہوگا یہ کہ آہستہ آہستہ پاکستان کا ہر کانسٹیٹیوشنل لائر اینڈ ایون ادروائز ایک کوئی بھی بیسک آدمی جو اس کو سمجھتا ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتا جائے گا. بیکاز دیکھیں یہ چیزیں چاہ رہے تھے, فرسٹلی میں ہمیشہ ایک ڈفرنٹ جگہوں پہ بات کرتا ہوں, اس پارلیمنٹ کی تو ابھی لیجٹمیسی انڈر کوسچن ہے. یا تو آپ نے 3 مہینوں کے اندر ساری اپیلز ڈیسائیڈ کروا کے الیکشن ٹرائبیونلز میں جو پٹیشنز تھیں آپ بتا دیتے کہ اس پارلیمنٹ کی کوئی لیجٹمیسی ہے. ابھی تو ان کی اپنی لیجٹمیسی انڈر کوسچن تھی, تو آپ نے کتنی بڑی آئینی ترمیم کر دی, وہ بھی پاکستان کی سب سے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن کو آپ نے ٹارگٹ کیا. ان کا پاسٹ بہت برا ہے. کل اتنی لمبی بلاول صاحب نے تقریر کی, تو اس پاسٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتاتے رہتے کہ اس پاسٹ میں کون کون کنائیو کرتا رہا ہے. کل تقریر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف تھی, تو وہاں پر ان کا نام لیتے, بتاتے کہ کیسے ڈیولپ ہوئی ہیں. لیکن آج جب جوڈیشری کلینز ہو کر بہتر ہوئی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی چونکہ انہوں نے پاسٹ میں اچھی حرکتیں سزا ہم ان کو دیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب رویہ ہے, اس کا نقصان ہوگا, ایون ڈیموکریسی کو بھی نقصان ہوگا. اور یہ تمام لوگ جو آج اس ساری چیز کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں, جس پر نعرے مار رہے ہیں, دے ول فیس دا برانٹ ویری سون. اچھا ناظر شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. بلاول صاحب کی گفتگو انہوں نے ہی کر دی, تو اگر اس کو کنٹینیو کر دیں کہ کل بہت لمبی اسپیچ تھی اور مطلب ہمیں جس نے گھر بھیج دیا, یہ افتخار محمد چودھری صاحب کالا سانپ, وہ جو سانپ میمو گیٹ میں بھی آیا تھا سر, وہ سانپ عدلیہ سے تو نہیں آیا تھا. اور 58(2)B کا بھی معاملہ جب آیا تھا تو نواز شریف نے ہی کہا تھا ان کو کہ آپ اتر جائیے پہلے تو اپنی پوزیشن سے, اس کے بعد بات کیجیے. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یہ کس طرح سے کر لیتے ہیں آپ لوگ ایسی ڈپلومیسی, کیسے ہو جاتی ہے دوستی کٹی ایسے, مطلب کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد. دیکھیں کل کی جو یہ امینڈمنٹ کی جو آئینی ترمیم تھی, اور اس میں جو ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی بلاول زرداری صاحب کی طرف سے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ بہت ساری اس طرح کی جو اس میں
सजेशंस थी या अमेंडमेंट थी वो हटा दी गई थी, जो मौलाना साहब थे, और फिर मौलाना साहब के कहने पे पीटीआई को भी उसमें शामिल किया गया। बल्कि ये बड़ी कामयाबी थी कि कल शाम को रात के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मौलाना फजल रहमान साहब के पास, जिसमें पीटीआई के चेयरमैन गौहर साहब भी थे। तो उनको करके और टाइमिंग पर तो एतराज था, लेकिन अमेंडमेंट पे उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है, जो उन्होंने एक रेकॉर्ड का हिस्सा है जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उनकी बात में, जिसमें उन्होंने कहा। बाकी अब एक तरीका होता है किसी को अपोजिशन करने का, पॉइंट स्कोरिंग करने का, तो जाहिर है तकारीर हुई। लेकिन मैं सिर्फ ये अभी मेरे बड़े मोहतरम हैं जो अभी बात कर रहे थे, मोहम्मद अहमद पनसोता साहब। जी जी जी, मेरे बड़ा इनके लिए एहतराम है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि बड़े अदब एहतराम के साथ, अदालतों का बहुत एहतराम है, और हम तो कह रहे हैं कि दोनों मोअज़्ज़िज़ जस्टिस साहिबान को मुतनाज़ा कर दिया गया, काजी फाइज़ ईसा साहब को भी और जस्टिस मंसूर अली साहब को भी। कोई कह रहा है कि जी वो बने, कोई कह रहा है ना बने, हालांकि दोनों ही बहुत अच्छे चीफ जस्टिस साबित हैं या जस्टिस साहिबान हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं कोई लॉ से या लीगल उससे नहीं, लेकिन मैंने थोड़ी सी तारीख का तालिब इल्म जरूर, मुझे ये जरूर मैंने देखा है कि क्या ये जो इस वक्त की सीनियरिटी है, मैं बड़े अदब के साथ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि उसका क्या क्राइटेरिया। अभी जो 3 नाम लिए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर चले, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उसके बाद जस्टिस मुनीब साहब हैं, फिर जस्टिस यहिया साहब हैं, फिर जस्टिस अमीन साहब हैं, या जो भी वो लिस्ट है। मुझे एक चीज बताएं, जो इस वक्त जस्टिस साहिबान सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, मैं मिसाल आपको ताज़ा हमारे यहाँ से चीफ जस्टिस अकील अब्बासी साहब में है। अकील अब्बासी साहब वहाँ पे, अब जब हम देखते हैं वो जो ऑनलाइन आती है प्रोसीडिंग्स, जो काजी फाइज ईसा साहब की मेहरबानी की वजह से ऑनलाइन होती है, लाइव होती है, तो उसमें तो मुझे किसी साइड में बैठे नजर आते हैं। हालांकि मैं यकीन से कह सकता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बाद सबसे सीनियर जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं। तो वो क्यों लग रहे हैं कि वहां पे जूनियर बैठे हुए हैं? क्योंकि माजी में किसी चीफ जस्टिस साहब ने अपनी मनपसंद के लोगों को ऊपर ले आए थे, तो ये एक तरीका। आपको ये जान के खुशी होगी कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई है, और इससे जो जमहूरी निगहदाश्त है, वो जिस तरह से ख़ुद दस्तगीर साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, हम उम्मीद ही कर सकते हैं जमहूरी निगहदाश्त ही हो, और बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ना हो, और बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग किस्म का कंट्रोल ना ऑथराइज़ किया जाए। लेकिन अगर जजेस आपकी मर्ज़ी पर बनेंगे, तो जजेस आपकी मर्ज़ी पर फैसले करने पर भी ज़ाहिर है उनको प्रेशर फील होगा। सो हाउ विल वी रिलीज़ दैट प्रेशर, दैट रिमेन्स टू बी सीन। We will see you tomorrow.